السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی محبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ گزر چکے ہیں، آپ کے دربار میں اکثر ایک بہروپی آتا رہتا تھا، لیکن بادشاہ اس کو ہر بار پہچان لیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ بہروپیہ ہے۔ ایک مرتبہ عالمگیر بادشاہ نے اس بہروپیے سے کہا کہ جس دن میں تجھے نہ پہچان سکوں اس دن تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ باوقار سامعین کرام، بہروپیہ جب اس بات کو سنتا ہے تو دربار سے واپس لوٹ آتا ہے اور آنے جانے کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے ختم کر دیتا ہے، کچھ دنوں کے لیے روک دیتا ہے۔ وہ بہروپیہ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح لیتا ہے، ایک جبہ پہن کر، سر پر عمامہ باندھ کر جنگل کی جانب ایک پہاڑ کی کوہ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب کچھ دن گزرتے ہیں تو اسی جنگل میں ایک شخص کا گزر ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کی کوہ کے اندر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے جب اس بات کو دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا یقیناً یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہر کو چھوڑ کر، بستی کو چھوڑ کر تنہائی میں کوئی شخص جو عبادت کر رہا ہے وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ باوقار سامعین کرام، ہلکے ہلکے یہ خبر لوگوں میں پھیلتی گئی، دیہات کے علاقے جو تھے وہاں پر یہ خبر پہنچ گئی کہ پہاڑ کی کوہ کے اندر کوئی شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لوگ اس بہروپیے کے پاس میں آنے لگے، لیکن وہ بہروپیہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ باوقار سامعین کرام، یہ خبر پھیلتے دیہات سے ہو کر شہر میں پھیلی اور شہر کے لوگ بھی اس بہروپیے کے پاس میں آنے لگے، لیکن بہروپیہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ یہ خبر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچی کہ پہاڑ کی کوہ میں ایک شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عالمگیر بادشاہ کی ذات جو تھی، آپ اللہ کے ولیوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سواری کا انتظام کیا جائے تاکہ میں اس فقیر سے مل سکوں کہ آخر کار وہ کون فقیر ہے جو آبادی کو چھوڑ کر تنہائی میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ باوقار سامعین کرام، سواری کا انتظام کیا گیا۔ عالمگیر بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میں جب اس فقیر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، جو فقیر اصل میں فقیر نہیں بلکہ بہروپیہ ہے، وہاں پر جاتے ہیں تو وہ بہروپیہ اور بھی سنبھال کر بیٹھتا ہے اور اپنے ذکر کو بڑھا دیتا ہے، تسبیح کے دانے گرانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ جو میرے سامنے آنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بھی ہیں۔ باوقار سامعین کرام، حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب اس فقیر کے سامنے پہنچے تو وہ بہروپیے فقیر نے عالمگیر بادشاہ کو بھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے۔ حضرت عالمگیر جب اس بہروپیے کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ بہروپیہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، آج میں نے تم کو بے وقوف بنا دیا ہے، کیونکہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں بلکہ میں وہی بہروپیہ ہوں جو تمہارے دربار میں اکثر بھیس بدل کر آتا رہتا تھا اور آج تم مجھے نہیں پہچان سکے ہو۔ باوقار سامعین کرام، جب بادشاہ سلامت نے اس بات کو سنا تو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور کہا کہ اے بہروپیے، میں بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، بتا تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ باوقار سامعین کرام، وہ بہروپیہ کہتا ہے، اے بادشاہ سلامت،
اب مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے سونا اور چاندی کی خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری سمجھ میں آ گیا ہے میں نے صرف کچھ دنوں کے لیے اللہ کو جھوٹے طور پر یاد کیا، تو اس بات کا صلہ یہ ہوا کہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی میرے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کو سچے دل سے یاد کروں گا تو تمام کائنات میرے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ وقار سامعین کرام، وہ فقیر اس بات کو کہتا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی جانب نکل جاتا ہے تاکہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اللہ کے ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا کتنا بڑا صلہ ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی جو ہے اس فقیر کے، اس بہروپیے کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔